الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری۔ پچھلی آیت میں اللہ نے حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، سورۃ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 25 ہے جس سے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 24 ہم نے یہ پڑھی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جا، انہ طغیٰ، بے شک اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی کہ ان پر رسالت کے فریضے کی ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے، اب انہیں فرعون کے پاس اللہ کے رسول کی حیثیت سے جانا ہے تاکہ اس کو ڈرائیں اور اس کو تبلیغ کریں۔ تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی جو ان آیات میں اللہ نے ذکر کی، 25 سے 36 نمبر آیت تک۔ دیکھیے ان آیات کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ کتنی بھاری ذمہ داری ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ڈال دی گئی۔ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے وہ کس دل سوزی کے ساتھ اللہ سے مدد اور توفیق مانگ رہے ہیں، رہنمائی کی التجا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے لیڈر، یہ تو اپنی لیڈری میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہاں حال یہ ہے کہ جب بندے کو ذمہ داری کا احساس ہو تو سب سے بڑا منصب نبوت، اس کے اندر وہ اپنے بھائی کو بھی شریک کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے بھی وہ دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا دیکھیے اللہ کی حضور کیا کر رہے ہیں۔ پہلی دعا یہ کی، رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ ذمہ داری بھاری ہو اور انسان کو اس ذمہ داری کا احساس بھی ہو تو یقیناً اس کے سینے میں تنگی آتی ہے، اس کا سینہ بھجتا ہے کہ بہت بھاری ذمہ داری وہ مجھ پر ڈال دی گئی ہے، میں یہ ذمہ داری کیسے پورا کروں گا۔ اس لیے پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، مجھے حوصلہ عطا فرما۔ میں اس دعوت کے راستے میں فرعون کے پاس جاؤں گا اور فرعون میرا سخت دشمن ہے، میرے قتل کے احکامات تک اس نے جاری کیے ہوئے ہیں، تو اس فرعون کے سامنے میں جا کر حق بات کہوں گا تو یہ کتنی بھاری ذمہ داری ہے۔ تو فرعون کے پاس سب سے پہلے جانے کے لیے سب سے پہلے جو چیز مانگی وہ یہ کہ اللہ میرے علوم نبوت کو برداشت کرنے کے لیے میرے سینے کو کھول دے، تاکہ میں اگر دشمن اور میرے مخالفین مجھ پر کوئی طنز اور طعنہ کرتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں، تو مجھے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے سینے کو کھول دے۔ شرح صدر جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس کے بعد دوسری دعا کی، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ میرے کام کو آسان کر دے۔ یعنی مہم کی کامیابی کی دعا ہے یہ دعا جو ہے، ایک مومن جب اپنے مہم کو مشکل دیکھتا ہے تو اللہ سے التجا کرتا ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ اسباب اپنی جگہ، لیکن اصل اس مہم کو آسان کرنا اللہ مالک الملک کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو یہ سخت مہم، یہ سخت ذمہ داری میں آسانی کے ساتھ ادا کر لوں، تو یہ اس راستے کی ہر مشکل کو آسان کر دے، راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کر دے۔ کیا خوبصورت دعا ہے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ میرے کام کو آسان کر دے۔
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ خطابت ایک فن ہے، اور جو شخص قیادت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اس کے لیے خطیب ہونا بہت اہم ہے، خطیب ہونا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ دعوت و تبلیغ کے اندر جب آدمی میں زبان کی روانی موجود ہو، اس کو کلام کرنے کی قدرت ملی ہوئی ہو، تو پھر بات کو سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں اللہ میری گرہ کو کھول دے تاکہ میری بات کو لوگ سمجھ سکیں۔ قرآن مجید یا صحیح احادیث میں کہیں یہ تذکرہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ اللہ نے جہاں ان کو اخلاق کے لحاظ سے انبیاء کو بہترین اخلاق کا مالک بنایا، وہاں جسمانی لحاظ سے بھی ان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ بالکل صحیح ہوتے ہیں۔ یہ اسرائیلیات کے اندر ایسی باتیں ملتی ہیں، تو یہ اسرائیلیات ہی سے ہماری تفسیروں میں آئی، اور وہ بھی مشہور قصہ بنا دیا کہ بچپن میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑا، تھپڑ مار دیا، اور اس نے کہا یہی وہ دشمن ہے جس کی مجھے خبر دی گئی تھی، میں اسے قتل کرتا ہوں۔ اور اس کی بیوی آسیہ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھ اس کو قتل نہ کر، بچہ ہے، بچے کو کیا پتا تھپڑ مارنا ہے یا نہیں مارنا۔ تو اس نے آزمائش کے لیے ایک طرف ہیرے منگوائے، دوسری طرف آگ کے گولے رکھ دیے، اور بچہ، ہیرے چمکدار ہیں، چمکدار چیز کی طرف بچہ لپکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھ اب اس کو کوئی تمیز نہیں کہ ہیرے پکڑنے ہیں یا یہ آگ کے انگارے پکڑنے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگ کا انگارہ منہ میں ڈال دیا، زبان میں لکنت آ گئی۔ ایسی باتیں تفاسیر میں ضرور موجود ہے، لیکن قرآن مجید کی آیات میں اور احادیث صحیحہ کے اندر ایسی باتیں موجود نہیں ہیں۔ وہ بس صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، مجھے کلام کرنے کی قدرت عطا فرما، میں کلام کروں تو میں اس پیغام کو صحیح طریقے سے پہنچا سکوں۔ وہ خطابت میں اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں، اور خطابت یقیناً ایک اہم شعبہ ہے دعوت کے میدان میں۔ جو شخص بھی دعوت کے میدان میں اترے گا، اس کے لیے ایک اچھا خطیب ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ آج تو چونکہ قلم کا دور ہے، نیٹ پر چیزیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن پرانے زمانے میں تو یہی ایک ذریعہ تھا لوگوں کے سامنے اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کا، لوگوں کو متاثر کرنے کا، اپنی بات کو پہنچانے کا۔ اس لیے اللہ سے خاص دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، مجھے بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر چوتھی دعا کرتے ہیں یفقہوا قولی، تاکہ میری بات کو سمجھ سکے، یعنی اس زبان کے گرہ کو کھولنے کا مقصد کیا ہے، میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ کوئی اعلیٰ درجے کی خطابت نہیں مانگی، صرف اتنا مانگا کہ اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میں کس کا نمائندہ ہوں، اور اس نمائندے ہونے کی حیثیت سے میں نے اس کا کیا پیغام پہنچانا ہے، میں لوگوں کو اپنی بات سمجھا سکوں۔ چوتھی بات پھر یہ عرض کی کہ اللہ وجعل لی وزیرا من اہلی، اللہ میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر مقرر کر دے، میرا ایک ساتھی مقرر کر دے۔ گویا ذمہ داری جب سخت ہو تو آدمی کو سہارا چاہیے، آدمی کو دوست اور مددگار چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو اللہ نے صحابہ کے ذریعے مدد دی۔ آپ کے انصار اور اعوان وہ کون تھے؟ مہاجر اور انصار، آپ کے صحابہ وہ آپ کے مددگار تھے۔ تو ایک شخص کو بات کی دین کی دعوت دینے کے لیے ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ آدمی
اگر کسی ماحول میں اکیلا ہے تو جا کر اس ماحول میں ہجرت کرے جہاں اور دیندار لوگ بیٹھے ہیں، تاکہ دیندار لوگوں کے اندر بیٹھ کر اسے دین پر چلنا آسان ہو جائے، تو وہ اپنے لیے اپنے خاندان میں سے مددگار تلاش کر رہے ہیں۔ گویا سب سے پہلے حق خاندان ہی کا ہے۔ اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ خاندان کے، یہ کوئی قبرہ پرستی نہیں ہے، یہ اگر خاندان کے اندر قبرہ پرستی کب بنے گی؟ جب خاندان کے فرد میں صلاحیت موجود نہ ہو اور پھر اس کو کہیں نمائندہ بنا دیا جائے۔ لیکن اگر کسی شخص میں یہ صلاحیت موجود ہے تو صرف خاندان کے ہونے کی بنا پر یقیناً اس کو ترجیح ملے گی۔ تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرا ایک وزیر بنا دے، اور وزیر سے مراد وہ صرف یہ نہیں کہ وہ ایک صحابی کے لیول کا وزیر ہو۔ آگے عرض کرتے ہیں ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، اور بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے وہ ان کی خوبی جو اللہ نے انہوں نے بیان کی، ہارون اخشدد بہ ازری، اس کے ذریعے میری قوت کو مضبوط کر دے، میری کمر کو مضبوطی عطا کر دے۔ یعنی جب وہ وزیر ہوگا، میرا ساتھی ہوگا، نبوت کے کام میں شریک ہوگا، تو اس شرکت کی وجہ سے میری کمر مضبوط ہوگی، میرے لیے بات کا پہنچانا، فرعون کا مقابلہ کرنا آسان ہوگا۔ تو عرض کرتے ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے میری قوت کو مضبوط کر دے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، یعنی اس پر نبوت کی ذمہ داری ڈال، اس کو بھی نبی بنا تاکہ وہ بھی براہ راست تیرے سامنے اس کا جواب دے ہو۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنے بھائی کے لیے دعا ہے۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کے کاموں کے لیے چن لے، اللہ ان کو میرے ساتھ جنت الفردوس میں داخل کر دے، انہیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما۔ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ کیوں دعا کی بیان فرمایا؟ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے تیرا ذکر کر سکیں، ونذکرک کثیرا، اور ہم کثرت سے تجھے یاد کر سکیں۔ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کو یاد کرنا ایک تو انفرادی ہے، اس کے لیے تنہائی کی ضرورت ہے، ایک اجتماعی ہے جس میں نبوت کی ذمہ داریوں کے ساتھ اس اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کی تسبیحات ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ نے حکم دیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر۔ گویا نماز بھی ذکر ہے، دعوت کا کام دینا، نبوت کی بات پہنچانا، یہ بھی ذکر ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی معاشرے میں بیان کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، جو نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، اللہ اس میں میرے بھائی کو شریک کر تاکہ میری کمر بھی مضبوط ہو اور ہم تیری تسبیح بھی کر سکیں، تیرا ذکر بھی کر سکیں۔ اس کے بعد عرض کی اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، تو خوب ہمیں دیکھنے والا ہے، یعنی تو جو ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے، اور یہ مہربانی جو ہے ہمیشہ تو نگران حال رہا ہے۔ یعنی جب درخواست کرتا ہے تو اس درخواست کے اندر وہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نبوت کے کاموں کے اندر میں مضبوطی کے ساتھ تیرا پیغام فرعون کو پہنچا سکوں اور فرعون کے درباروں کو پہنچا سکوں۔ تو یہ وہ توفیق اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اس لیے مانگ رہے ہیں کہ میں نبوت کے کاموں کے اچھی طرح انجام دے سکوں۔
اور ساتھ اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اصل تیرا ہی فضل ہے، تیرا ہی کرم ہے، تو ہمیشہ ہمارا نگران حال رہا ہے، تیری نگرانی کے اندر ہم اس دعوت کو عام کرنا چاہتے ہیں، اس پیغام کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے ان کی دعا جو ہی ختم ہوئی، اللہ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تجھے دے دیا گیا جس کا تو نے سوال کیا ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے مالک کا، یا موسیٰ، کیسا پیار کے جملے ہیں جو اللہ بیان کر رہا ہے کہ اے موسیٰ جو کچھ تو نے مانگا سب درخواستیں تیری قبول ہیں، ساری مجھے قبول ہیں، جاؤ منظور ہو گئی۔ جب آدمی صحیح جذبے کے ساتھ صحیح وقت پر اللہ کو پکارتا ہے تو پھر ایسا ہی جواب ملتا ہے کہ آدمی کی وہ ساری درخواستیں جو اس نے اللہ کے حضور کی ہوتی ہیں، اللہ وہ سب کچھ قبول کر لیتا ہے۔ ہمیں اللہ سے جب دعا مانگنی ہے یقین کے ساتھ مانگنی ہے، اور اللہ کو خطاب کرتے ہوئے ہم نے یہی کہنا ہے کہ مالک تو پہلے سے ہمارا نگران حال رہا ہے، تو پہلے سے ہم پر مہربان ہے، تاکہ اس کی رحمت کا دریا جوش میں آئے۔ اور جیسے کسی آدمی جب یہ کہتا ہے کہ تو پہلے سے مجھ پر مہربان ہے، تو وہ یقیناً مہربانی کرنا چاہے گا۔ اور مالک الملک کا تو کیا کہنا کہ انسان تو قدم قدم پر اس کا محتاج ہے، اور اس کی محتاجی اس کی بالکل واضح ہے، اور اس کی کمال مہربانی رحمان اور رحیم ہونا کائنات کے ذرے ذرے سے عیاں ہے۔ جب اس کی تعریف انسان کرتا ہے اور صحیح جذبے کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی جذبے کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے ہم اس سے دعا کریں اور اس سے مدد مانگیں، اور وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کرے اور ہمیں دنیا کے اندر اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔